جیسے خواب دیکھنے والے کو خواب کے دوران 100% یقین ہوتا ہے کہ وہ جاگ رہا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے وہ حقیقت ہے اور اسے اس پر کوئی شک نہیں ہوتا۔ اسی طرح ہمیں اس دنیاوی زندگی میں اپنی بیداری کے حقیقی ہونے پر کامل یقین ہے، ہم اس پر سوال ہی نہیں اٹھاتے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ کائنات اللہ کا سایہ ظل ہے۔ ذرا سائے کی فطرت پر غور کریں۔ سائے کا اپنا کوئی وجود ہوتا ہے؟ نہیں۔ اس کی اپنی کوئی خودی، کوئی ارادہ، کوئی طاقت ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی۔ وہ اپنے وجود کے لیے مکمل طور پر 2 چیزوں کا محتاج ہوتا ہے، ایک وہ جسم جس کا وہ سایہ ہے، اور دوسری وہ روشنی جس کی وجہ سے وہ نظر آ رہا ہے۔ اگر آپ جسم ہٹا دیں تو سایہ فوراً ختم، اگر روشنی بند کر دیں تو سایہ غائب۔ یعنی ہم اور یہ پوری دنیا ایک سائے کی طرح ہے جس کی اپنی کوئی خودی، کوئی اصل وجود ہی نہیں۔ جی۔ تو پھر اصل وجود کس کا ہے؟ اصل وجود صرف اور صرف اس ذات کا ہے جس کا یہ سایہ ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی۔ اور باقی سب اسی ایک حقیقی وجود کا عکس یا سایہ ہے۔ لوگ سوئے ہوئے ہیں اور جب وہ مرتے ہیں تو جاگ اٹھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان حضرت یوسف علیہ السلام کے خص کی بنیاد ہے۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں ہماری پوری زندگی کی کیفیت بالکل ایسی ہے جیسے خواب کے اندر ایک اور خواب۔ ذرا غور کریں، کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ خواب میں خود کو خواب دیکھتے ہوئے دیکھ رہے ہوں، پھر اچانک آپ خواب میں ہی جاگ جائیں مگر حقیقت میں ابھی بھی سو رہے ہوں؟ تو سوال یہ ہے کہ اگر آپ خواب میں جاگ بھی جائیں تو کیا آپ واقعی جاگے؟ یہیں سے ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ انقلاب آفرین جواب شروع ہوتا ہے، جہاں وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کی تمثیل کے ذریعے فرماتے ہیں، تم ابھی تک خواب ہی میں ہو۔ چلیے یہاں سے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں جو خواب اور حقیقت کے درمیان چھپی لکیر کو سمجھنے میں ہماری رہنمائی کرے گا۔ یہ تو ایک بہت ہی گہری اور ذہن کو جھنجھوڑ دینے والی بات سے آغاز ہوا ہے۔ جی بالکل۔ عام طور پر تو ہم یہی سمجھتے ہیں نا کہ نیند خواب ہے اور یہ جو زندگی ہے یہ ہماری بیداری، یہ حقیقت ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان تو جیسے ہماری پوری سمجھ کو ہی الٹ دیتا ہے۔ اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ یہ ہماری روزمرہ کی جو سمجھ ہے اس کے بالکل برعکس ہے، اور ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ اسی نقطے کو کھولتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جسے ہم بیداری کہتے ہیں وہ حقیقت میں ایک اور طرح کا خواب ہی ہے۔ وہ اس کے لیے عالم خیال کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں، یعنی ہماری نیند کے خواب اور ہماری یہ جاگتی ہوئی زندگی، اچھا، یہ دونوں ہی خیال کی دنیا کے مختلف درجے ہیں۔ یعنی دونوں میں فرق صرف آپ کہہ لیں کہ استحکام کا ہے، کہ ہماری بیداری والا خواب زیادہ ٹھوس اور دیر پا لگتا ہے۔ جی، فرق صرف کیفیت کا ہے۔ جیسے خواب دیکھنے والے کو خواب کے دوران 100% یقین ہوتا ہے کہ وہ جاگ رہا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے وہ حقیقت ہے اور اسے اس پر کوئی شک نہیں ہوتا۔ اسی طرح ہمیں اس دنیاوی زندگی میں اپنی بیداری کے حقیقی ہونے پر کامل یقین ہے، ہم اس پر سوال ہی نہیں اٹھاتے۔ بالکل، اور کبھی کبھی تو خواب اتنے حقیقی لگتے ہیں کہ آنکھ کھلنے کے بعد بھی کئی منٹ تک انسان اسی کیفیت میں رہتا ہے۔ جی، دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے یا خوشی کا احساس باقی رہتا ہے۔ مجھے یاد ہے ایک بار میں نے خواب میں دیکھا کہ میں کسی بہت اونچی جگہ سے گر رہی ہوں، اور جب آنکھ کھلی تو میرا جسم پسینے سے شرابور تھا اور دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ تو یہ خیال کہ شاید ہماری یہ زندگی بھی ویسی ہی ایک کیفیت ہو جو ہمیں بہت حقیقی لگ رہی ہے، یہ بہت گہرا ہے۔ جی، اور ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ اسی کو سمجھانے کے لیے وحی کی مثال دیتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز سچے خوابوں سے ہوا تھا، جو صبح کی روشنی کی طرح واضح ہوتے تھے۔ جی، لیکن ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ کیفیت صرف ابتدائی 6 مہینوں تک محدود نہیں تھی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری دنیاوی زندگی اور اسی طرح ہر انسان کی زندگی ایک خواب در خواب کی سی کیفیت ہے۔ یہاں تک کہ جب وحی نازل ہوتی تھی وہ بھی اسی عالم خیال کا ایک حصہ تھا۔ وہ عالم خیال کی ایک بہت بلند اور گہری سطح تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی تو آپ اس عام حسی دنیا سے نکل کر حضرت الخیال یعنی عالم خیال کی بارگاہ میں تشریف لے جاتے تھے۔ اچھا، یہ نیند نہیں تھی، یہ حقیقت کو ایک اور سطح پر اس کے خالص ترین روپ میں محسوس کرنے کا عمل تھا۔
یعنی یہ عام خوابوں اور عام بیداری دونوں سے بلند ایک مقام تھا۔ بالکل، گویا آپ ایک خواب سے نکل کر ایک زیادہ حقیقی خواب میں داخل ہو رہے ہوں۔ تو اگر یہ زندگی ایک خواب ہے تو پھر اس میں نظر آنے والی ہر چیز کا کوئی مطلب بھی ہونا چاہیے، جیسے خوابوں کی تعبیر ہوتی ہے۔ جی، اس الجھن سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ کیا حضرت یوسف علیہ السلام کی حکمت ہمیں اسی بارے میں کچھ سکھاتی ہے؟ بالکل، یہیں پر حضرت یوسف علیہ السلام کی حکمت نوری ہمارے لیے مشعل راہ بنتی ہے۔ ان کا وہ مشہور خواب یاد کیجئے کہ میں نے 11 ستاروں اور سورج چاند کو اپنے آگے سجدہ کرتے دیکھا۔ جی، اس خواب کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس میں چیزیں اپنی اصل شکل میں نہیں آئیں، بلکہ ایک رمز، ایک علامت بن کر آئیں۔ یعنی ستارے حقیقت میں ستارے نہیں تھے اور نہ ہی سورج چاند اصل فلکی اجسام تھے۔ بالکل نہیں، ستارے ان کی 11 بھائیوں کی علامت تھے اور سورج چاند والدین کی۔ صحیح۔ تعبیر کا مطلب ہی یہی ہے کہ ظاہری صورت سے گزر کر اس کے پردے کے پیچھے چھپی اصل حقیقت تک پہنچا جائے۔ تو عالم خیال کا اصول ہی یہی ہے کہ یہاں حقائق علامتی لباس پہن کر ظاہر ہوتے ہیں۔ جی بالکل۔ یعنی اس اصول کے مطابق ہماری اس بیداری والی دنیا میں بھی چیزیں محض وہی نہیں ہیں جو وہ نظر آتی ہیں، جی، بلکہ وہ کسی گہری حقیقت کی علامتیں ہیں۔ اس کی اور کیا مثالیں ہیں جو ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے دی ہوں؟ جی، انہوں نے کئی مثالیں دی ہیں، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں علم کو دودھ کی شکل میں دیکھا جسے آپ نے پیا۔ اچھا، یہاں دودھ علم کی علامت بن کر آیا، اور اس سے بھی زیادہ واضح مثال حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ایک انسان کی صورت میں صحابہ کرام کے سامنے آنا ہے۔ ہاں، وہ مشہور حدیث جبرائیل جہاں ایک اجنبی شخص آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایمان، اسلام اور احسان کے بارے میں سوال کرتا ہے۔ جی، اور یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ جب وہ شخص چلا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، جانتے ہو یہ کون تھا؟ پھر خود ہی فرمایا، یہ جبرائیل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ اچھا، اب یہاں دو سچائیاں ایک ساتھ موجود ہیں۔ صحابہ کی حسی آنکھ کا سچ یہ تھا کہ وہ ایک آدمی تھا، اور یہ بات غلط نہیں تھی۔ صحیح۔ لیکن نبی کی باطنی بصیرت کا سچ یہ تھا کہ اس آدمی کی صورت کے پیچھے کی حقیقت حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ ایک ظاہری صورت تھی، ایک باطنی حقیقت۔ لیکن یہاں ایک بہت لطیف نکتہ بھی بتایا گیا ہے۔ جب 40 سال بعد حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کی تعبیر سامنے آئی جی، اور ان کے والدین اور بھائی مصر میں ان کے سامنے جھکے تو انہوں نے فرمایا کہ اے میرے ابا جان، یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جسے میرے رب نے سچ کر دکھایا۔ اس میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادراک میں کیا فرق ہے؟ بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ دونوں ایک ہی بات کر رہے ہیں۔ یہ فسق کا سب سے نازک اور گہرا مقام ہے۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام یہاں ایسے بات کر رہے ہیں جیسے کوئی خواب سے بیدار ہو کر اس کی تعبیر بیان کرے۔ اچھا، انہوں نے خواب یعنی 11 ستارے اور حقیقت یعنی بھائیوں کا سجدہ، ان میں فرق کیا۔ انہوں نے اس دنیاوی واقعے کو سچ کہا۔ تو اس میں کیا حرج ہے؟ وہ تو سچ ہی تھا، واقعہ ہوا تھا۔ وہ اپنی سطح پر سچ تھا، لیکن محمدی ورثے کا علم ہمیں ایک اور گہری سطح پر لے جاتا ہے۔ وہ کیا؟ حسی دنیا جسے حضرت یوسف علیہ السلام سچ کہہ رہے ہیں، وہ خود بھی عالم خیال کا ہی ایک حصہ ہے۔ یہ ایک خواب کی تعبیر ایک دوسرے خواب میں پوری ہونے جیسا ہے۔ حقیقی بیداری تو موت کے بعد ہے۔ یہ ادراک کی وہ بلندی ہے جو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاصہ ہے۔ یہ بات تو انسان کو ہلا دیتی ہے کہ ہماری حقیقت بھی ایک خواب ہے، لیکن اس سے ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے۔ اگر یہ پوری کائنات ہی ایک خواب جیسی ہے تو پھر اس کی اصل حقیقت کیا ہے؟ اس خواب کا دیکھنے والا کون ہے؟ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یہیں سے گفتگو ایک اور گہری وادی میں داخل ہوتی ہے۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ اس تعلق کو سمجھانے کے لیے ایک اور بے حد طاقتور تمثیل استعمال کرتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ یہ کائنات اللہ کا سایہ، ظل ہے۔ سایہ؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ ذرا سائے کی فطرت پر غور کریں۔ سائے کا اپنا کوئی وجود ہوتا ہے؟ نہیں۔ اس کی اپنی کوئی خودی، کوئی ارادہ، کوئی طاقت ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی۔ وہ اپنے وجود کے لیے مکمل طور پر دو چیزوں کا محتاج ہوتا ہے۔ ایک وہ جسم جس کا وہ سایہ ہے، اور دوسری وہ روشنی جس کی وجہ سے وہ نظر آ رہا ہے۔ بالکل۔ اگر آپ جسم ہٹا دیں تو سایہ فوراً ختم۔
अगर रोशनी बंद कर दें तो साया गायब। यानी हम और ये पूरी दुनिया एक साये की तरह है जिसकी अपनी कोई खुदी, कोई असल वजूद ही नहीं। जी, तो फिर असल वजूद किसका है? असल वजूद सिर्फ और सिर्फ उस जात का है जिसका ये साया है, यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला। और बाकी सब उसी एक हकीकी वजूद का अक्स या साया है। हम जिसे अपनी हस्ती समझते हैं वो दरअसल हमारी नहीं, उसी की है। हमारी अपनी कोई हकीकत नहीं। जी, हम उससे एक लम्हे के लिए भी जुदा नहीं हो सकते, जैसे साया अपने जिस्म से जुदा नहीं हो सकता। जी बिल्कुल। कुरान पाक की एक आयत भी शायद इसी तरफ इशारा करती है। अलम तरा इला रब्बिका कैफा मद्दज़िल, क्या तुमने अपने रब को नहीं देखा कि उसने कैसे साया फैलाया? बिल्कुल, सूरह फुरकान आयत 45। ये बहुत गहरी आयत है। इब्ने अरबी रहमतुल्लाह अलैह के मुताबिक ये साया किस चीज पर पड़ रहा है? ये एक बहुत अहम सवाल है। वो फरमाते हैं कि ये साया अय्यान साबिता यानी मुमकिनात के अज़ली उसूलों पर पड़ता है। अच्छा। और इस साये को देखने और समझने के लिए अल्लाह के इस्म अल-नूर की जरूरत है। ये अय्यान साबिता एक बहुत मुश्किल तस्वुर है। क्या आप इसे किसी आसान मिसाल से समझा सकते हैं? जरूर। उसे ऐसे समझें जैसे एक माहिर मेमार या इंजीनियर के जहन में किसी अजीमुशान इमारत का मुकम्मल नक्शा हो। ठीक है। इमारत अभी जमीन पर मौजूद नहीं है, लेकिन उसका पूरा वजूद, उसकी एक एक तफसील, लंबाई, चौड़ाई, कमरे, दरवाजे, सब कुछ इंजीनियर के इल्म में मौजूद है। यानी एक तरह का ब्लूप्रिंट। जी, ये इल्मी वजूद ही इसका ऐने साबिता है। अब जब इंजीनियर अपने इल्म और इरादे से इस इमारत को बाहर की दुनिया में तामीर करता है तो वो इस इल्मी नक्शे का ज़ुहूर होता है। इसी तरह ये सारी कायनात और इसकी हर शय अपने वजूद में आने से पहले अज़ल से अल्लाह के इल्म में मौजूद थी। ये इल्मी हकीकतें ही अयाने साबिता हैं। और फिर जब अल्लाह ने अपने इस्म अन-नूर से तजल्ली फरमाई तो इन इल्मी हकीकतों का साया इस कायनात की शक्ल में जाहिर हो गया। सुभान अल्लाह। गोया ये दुनिया इन अज़ली हकीकतों का अक्स है जो अल्लाह के नूर की बदौलत हमें नजर आ रहा है। यानी रोशनी के बगैर ना साया नजर आ सकता है, ना ही अल्लाह के नूर के बगैर इस कायनात का इदराक मुमकिन है। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये हुआ कि हकीकी बेदारी या जागना ये नहीं कि हम सुबह बिस्तर से उठ जाएं। जी, हकीकी बेदारी ये एहसास है, ये इदराक है कि मेरा अपना कोई वजूद नहीं, मैं और ये सारी कायनात महज एक ख्याल है, एक साया है जिसका असल कोई और है। जी बिल्कुल। ये जान लेना ही जागना है कि मैं एक ख्वाब में हूँ। जी, यानी हकीकी बेदारी यही इदराक है, ये जान लेना कि जिसे तुम अल्लाह के अलावा कोई अलग खुद मुख्तार चीज समझ रहे हो वो दरअसल अलग है ही नहीं। जैसे साया अपने जिस्म से जुदा नहीं, वैसे ही ये कायनात अपने खालिक से जुदा नहीं। तमाम वजूद ख्याल दर ख्याल है। हकीकी और मुतलक वजूद सिर्फ अल्लाह का है, बाकी हर शय उसी की निस्बत से मौजूद है। तो आज हमने हकीकत की कई तहों को समझने की कोशिश की। हमने ये जाना कि हमारी बेदारी भी एक ख्वाब है। उस ख्वाब में हर चीज़ एक अलामत है जो अपनी असल की तरफ इशारा कर रही है, और ये पूरी कायनात ही एक साये की तरह है जिसका असल वजूद कहीं और है, यानी ज़ाते हक में। और ये सफ़र किसी मंतिकी नतीजे पर ख़त्म नहीं होता, बल्कि ये तो देखने के एक नए अंदाज का आगाज़ है। जब कोई ये जान लेता है कि वो और ये कायनात महज एक साया है, तो फिर वो चीज़ों की ज़ाहिरी शक्ल में नहीं उलझता, बल्कि हर चीज़ में उसके असल को, उसके खालिक को देखने लगता है। वो कसरत के पर्दे में वहदत का मुशाहिदा करने लगता है। और शायद इसीलिए इब्ने अरबी रहमतुल्लाह अलैह हमें गौर व फिक्र की इस गहरी दावत पर छोड़ जाते हैं जब वो फरमाते हैं, अपनी असल को पहचानो, तुम कौन हो, तुम्हारा अल्लाह से क्या रिश्ता है, और किस हैसियत से तुम हक हो और किस हैसियत से तुम कायनात हो या मखलूक हो। जी। तो सोचने की बात यह है कि अगर आप एक साया हैं तो वो कौन सी ज़ात है जिसका आप साया हैं, और इस साये के अंदर आपकी हकीकी शनाख्त क्या है।